بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ سب پرندے اڑ گئے دھیرے دھیرے چھوڑ کر، باغباں اب ہے اکیلا عمر کے اس موڑ پر۔ ہر کہانی میں ہیپی اینڈنگ شہزادی کا مل جانا نہیں ہوتا، کچھ کہانیوں میں آپ کا اصل مل جانا بھی ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ چالاکیاں، مکاریاں اور ہوشیاریوں سے انسان وقتی سکھ اٹھا لے، لیکن آخرت میں کیا کرو گے، فرشتہ سارا حساب لکھ ہی رہے ہیں۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی سے پرہیز کریں۔ برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ جسم عورت کا ہو یا مرد کا، کبھی بھی ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتا، لہٰذا اپنے کردار کو خوبصورت بنائیں۔ کچھ لوگ جوتے کی نوک پہ بھی رکھنے کے قابل نہیں ہوتے اور ہم لوگ دل میں رکھ لیتے ہیں۔ ہم محبت ختم نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی اس شخص سے ہم دور جانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس لیے رابطہ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم توجہ کی بھیک مانگ کر تھک جاتے ہیں۔ عورت 3 مردوں کے پیسے خرچ نہیں کرتی، پہلا اس کا باپ، دوسرا اس کا بھائی، تیسرا اس کا بیٹا، مگر شوہر کو کنگال کرنے پر تلی رہتی ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عمر آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتی جائے اور آپ اپنی مرضی سے جی نہ سکیں۔ عورت محبت کرنے میں زیادہ وقت لگاتی ہے اور نفرت کرنے کے لیے کچھ پل لگتے ہیں، لیکن مرد محبت کرنے میں کچھ پل اور نفرت کرنے میں بہت وقت لگاتا ہے۔ جو مرد آپ سے سچی محبت کے دعوے کرتا ہو، اگر اس کا غصہ 3 دن سے تجاوز کر جائے نا، تو سمجھ جانا کہ اس کی محبت میں کوئی سچائی نہیں، کیونکہ جو محبت کرتے ہیں وہ زیادہ دن ناراض نہیں رہتے۔ ہمارے معاشرے میں شادی کے نام پر ہی مجبوریاں ہوتی ہیں، ورنہ محبت میں چسکے لیتے وقت نہ تو ماں کا ہارٹ فیل ہوتا ہے، نہ ہی باپ کی عزت خراب ہوتی ہے۔ عورت موم بس اپنی پسند کے مرد کے لیے ہوتی ہے، ورنہ اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں عورت راز نہیں رکھ سکتی، اگر عورت راز نہ رکھ پاتی تو معاشرے کا کوئی مرد منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا۔ انسان جب ساتھ ہوتا ہے، پاس ہوتا ہے، تب اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جب وہ دور چلا جائے تب پہلے کی گئی ہر بے قدری والی باتیں روح کو بہت تکلیف دیتی ہیں اور ہم بے بس ہوتے ہیں۔ نکاح کا لالچ دے کر روح کی دھجیاں اڑانے والوں، اس کا قرض تم اپنے گھر سے ادا کرو گے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بار شادی ہو جانے کے بعد عورت کا طلاق یافتہ ہونا پورے خاندان کے لیے ذلت کی علامت بن جاتا ہے۔ والدین کی ہر صورت کوشش یہی ہوتی ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، بیٹی نبھاتی رہے، گھر میں مار پیٹ ہو یا زہریلا ماحول۔ گھر کو جوڑے رکھنے کی اولین ذمہ داری عورت کے نازک کندھوں پر ڈالی جاتی ہے۔ کچھ لوگ جتنے کیڑے دوسروں میں نکالتے ہیں، وہ اگر صرف ایک کیڑا اپنے آپ سے نکال لیں تو ان کی زندگی بڑے آرام سے گزر سکتی ہے۔ عورت کو ناپسندیدہ مرد کی محبت بھی ہوس لگتی ہے اور پسندیدہ مرد کی ہوس محبت لگتی ہے۔ لوگوں میں بھی دیمک کی سی صلاحیت ہوتی ہے، کھا جاتے ہیں دوسروں کی خوشیوں کو۔ محبت شرطوں پہ نہیں کھیلی جاتی، محبت میں جو جہاں ہے، جیسا ہے، اسے ویسا ہی قبول کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی کسی چیز کی قدر اور احساس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ دیر اس کے بغیر رہا جائے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں اگر مرد چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے لگ جائے تو سمجھ جائے کہ وہ اداس ہے، اسے پیار کی ضرورت ہے، اور سمجھدار عورت کی نشانی یہ ہے کہ وہ مرد کو محبت دینے میں کنجوسی نہیں کرتی۔ عورت کا یہ ہنر ہے کہ وہ مرد کو کئی طرح کی موت دے سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب عورت کسی مرد کے پاس آنا چاہتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس مرد کی پسند میں ڈھالنا شروع کر دیتی ہے۔ ہمارے کچھ تعلقات خونی ہوتے ہیں، کچھ بنائے جاتے ہیں، جبکہ کچھ رشتے روح کے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کے اندر کشش محسوس ہوتی ہے، آپ ان رشتوں کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں۔
اور بے اختیار ان سے ملنے کو جی کرتا ہے، اس فرد کے ساتھ کچھ دیر بیٹھنے سے ہی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ایک عورت کو سب سے زیادہ عزت اس کا بھائی اور باپ دیتا ہے، اس کے بعد شوہر اور بیٹا، لیکن افسوس کچھ نادان ان چاروں کے حفاظتی حصار سے نکل کر عزت تلاش کرتی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ مرد دھوکہ دیتا ہے۔ عورت مرد سے ضرور ڈر جاتی ہے، مگر عورت کی ایک چیز مرد کی بنیادیں ہلا دیتی ہے، اور وہ ہے عورت کی خاموشی اور صبر۔ ہر اس شخص کو اپنی زندگی سے اٹھا کر باہر پھینک دیں جو آپ کے ذہنی سکون کے لیے خطرہ ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ایک چھوٹی سی غلط فہمی کو وجہ بنا کر سالوں کے تعلق کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی گھٹن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ وہاں جا کر بسا جائے جہاں کسی انسان کا نام و نشان تک نہ ہو۔ ہم اپنی پریشانیوں کو اس طرح سے حل نہیں کر سکتے جس طرح کی سوچ ہم نے اپنی پریشانیوں کو لے کر اپنے دماغ میں بنائی ہے۔ جب آپ اپنی سوچ بدلتے ہو تو آپ کی دنیا اپنے آپ بدل جاتی ہے۔ ہماری زندگی میں اچھا وقت تبھی آتا ہے جب ہم کوئی بھی مشکل کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ مشکل کام ہے محنت کے مقابلے میں ایماندار بننا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ بات نہ کرنے سے محبت ختم ہو جائے گی؟ محبت کے لیے رابطہ ضروری نہیں ہوتا، یہ فقط ایک احساس ہے، اور تمہارا احساس ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ بچھڑنا اور چھوڑنا دو الگ باتیں ہیں۔ بچھڑ جانا تو مانا حالات کی سازش ہے، لیکن چھوڑ جانا تو میرے یار سوچی سمجھی سازش ہے۔ زندہ انسانوں سے نفرت اور مردوں کی قبروں پر پھولوں کی چڑھاوے، یہی منافقت ہے۔ زندگی بغیر ڈگریوں کے چل سکتی ہے، زندگی ایک ہی کپڑے کو 100 دفعہ پہن کر گزاری جا سکتی ہے، زندگی 2 روٹیوں کی بجائے 1 روٹی کھا کر بھی چل سکتی ہے، لیکن زندگی بغیر عزت کے نہیں گزر سکتی۔ ہمیشہ اس شخص کو چنو جو آپ کی عزت کر سکے۔ وہ میرے لیے چاند کی مانند ہے، میں اسے گھنٹوں سوچ سکتی ہوں، گھنٹوں دیکھ سکتی ہوں، اس کی چاندی سے محفوظ ہو سکتی ہوں، لیکن اس تک پہنچ نہیں سکتی۔ نظر اندازی کو قبول کرنا سیکھا کریں، اور ایک دن ہوتے ہوتے یقین آ ہی جاتا ہے کہ آپ کی جگہ تو کبھی تھی ہی نہیں، صرف ایک سیراب تھا جس پر آخرکار پتھر پھینک ہی دیا گیا۔ جس عورت کے لہجے میں مٹھاس ہوتی ہے، ایسی عورت کو غصہ کبھی نہیں آتا۔ ایسی عورتیں دوسروں کے لیے مثبت سوچ رکھتی ہیں، ایسی عورتیں اپنے شوہر اور سسرال والوں کو خوش رکھنے کا ڈھنگ بھی جانتی ہیں۔ جس عورت کے ماتھے پر محراب ہو تو سمجھ جائیے کہ وہ اللہ کے قریب ہے، اس سے دعا کرواؤ، اللہ اس کی دعا جلد قبول فرماتا ہے۔ جس عورت کے ناک پر پسینہ آتا ہو، ایسی عورت ہمیشہ اپنے فیصلے دل کے ترازو میں تولتی ہے اور جلدی ایموشنل ہو کر فیصلے کر دیتی ہے۔ عورت کا تعلق حیا سے اور مرد کا تعلق غیرت سے ہے۔ مرد میں غیرت اور عورت میں حیا نہ رہے تو دونوں جانور ہیں، انہیں مرد یا عورت کہنا انسانیت کی تذلیل ہے۔ عورت کتنی بھی حسین کیوں نہ ہو، لیکن 2 قسم کے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں ناکام رہتی ہے، ایک قدرتی اندھے مرد کو، اور دوسرا وہ جو کسی عورت کے عشق میں اندھا ہو جائے۔